سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر جاری کر کے اطلاع دی گئی کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور میڈیا کو بھی انہوں نے ایک الگ سے خط جاری کیا ہے اطلاع کہ میڈیا کے ذریعے بھی وقت پورا ہو چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک ریٹائرمنٹ کا تعلق ہے، بڑی عافیت کی بات ہوتی ہے، بڑی راحت کی بات ہوتی ہے. آدمی کو ریٹائرمنٹ مل جاتا ہے تو وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، روزانہ کی دوڑ بھاگ سے اور کام کاج سے بچتا ہے. لیکن دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ریٹائرمنٹ کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی کا ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کو مطلع کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ملازمت کی مدت میں توسیع ہو تو اس سے درخواست لی جاتی ہے، اور پھر اس درخواست پر فیصلہ ہوتا ہے. اگر وہ ایسا ہے کہ وہ خدمات انجام دے سکتا ہے، مدرس ہے تو پڑھا سکتا ہے، تو اس کو موقع دیا جاتا ہے. دارالعلوم کی طرف سے محترم صاحب کی دستخط سے جو ریٹائرمنٹ کا کاغذ مجھے بھیجا گیا وہ بے ضابطگیوں سے بھرا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا گیا کہ 1 ستمبر کو آپ ریٹائر ہو چکے تھے، آپ نے درخواست دی ہے تو اس پر غور ہوتا ہے، اور چونکہ آپ نے درخواست نہیں دی تھی اور مجلس نظامت نے اب یہ فیصلہ کیا کہ آپ کی مدت میں توسیع نہیں ہوگی، تب سے ہم ریٹائرڈ ہوئے تھے تو اطلاع ہم کو کیوں دی جا رہی؟ ہمارے پاس تو ہماری فائل اس طرح موجود نہیں ہے کہ ہم ہر دن گنے. ہم تو خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں ہوش بھی نہیں. نہ ہمیں تنخواہوں کا ہوش ہے اور نہ ہم کو اس کا ہوش ہے کہ مدت ختم کب ہو رہی کب نہیں ہو رہی. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر صلاحیت ہے وہ اپنا کام کرتا رہے. ملازمت کی جو سوچ رکھتے ہیں وہ یوں سوچتے ہیں، اور میں ملازمت کی سوچ رکھتا ہی نہیں، کبھی اس نقطۂ نظر سے میں نے سوچا بھی نہیں. لہذا اطلاع 19 نومبر کو دی جا رہی ہے کہ آپ 1 ستمبر کو ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور آپ نے درخواست نہیں دی. یہ ایک ایسی بدعنوانی ہے، بے ضابطگی ہے، لا قانونیت ہے اور بد اخلاقی ہے جو اپنی مثال آپ ہے. ان کی ذمہ داری تھی کہ 1 ستمبر کو مجھے مطلع کرتے اور پھر ہی مجھ سے یہ کہتے کہ اگر آپ چاہیں تو اسی تو درخواست دیں. لیکن اصل میں بات کچھ اور ہے. داڑھی میں تنکا ہے، دل میں سیاہی ہے. مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ بورڈ میں جب میں نے اپنی آواز بلند کی کہ اس ملک میں ملت کے مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ نہیں ہے جس کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے. آپ تصادم کا راستہ اختیار کر، عدالت کی آپ کو بار بار دھوکہ دیتی ہے اور آپ اس عدالت کی گواہی دیتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ گویا یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان المحکمۃ حق و صدق. یہ تو آپ کا حال ہے کہ جب میں نے یہ کہا تھا کہ ہندو مسلم مل کر بیٹھے اور مسئلے پر غور کریں اور جو بھی گنجائش اچھی نکلے اس گنجائش کو نکال لیں، تو ایڑے ہو گئے، آپ ترچھے ہو گئے. اور یہ سنجیدہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی اور شنکر اچاریہ سے ملاقات کی تھی جب مسجد شہید نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد بات نہیں مانی. آپ ہی جیسے لوگوں نے نہیں مانی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد ڈھائی گئی، ہزاروں مسلمان شہید کیے گئے. تو کیا خون کی پیاس ہے؟ کیا پھر وہی مقتل آپ چاہتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کی اقلیت کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی قصاب خانے میں داخل کر دی جائے؟ کیا سوچ، دانش اور فکر اتنا زیادہ متاثر ہو گیا ہے کہ صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نوجوانوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بوڑھوں میں پیدا ہو گئے اور ان کی دور اندیشی کہاں چلی گئی؟ تو بہرحال
یہ صورتحال تھی. اسی کے انتقام میں وہاں مجھے پرسنل بورڈ سے علیحدہ کیا گیا. اب اسی وقت سے بے چینی تھی، انتقامی جذبات تھے کہ ندوے سے بھی ان کو علیحدہ کیا جائے. اس کو چھپا کے رکھا گیا اور بات یہ کہہ دی گئی آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور 1 ستمبر کو ہوئے تھے، اطلاع آج دی جا رہی ہے. اور جو ضابطہ ہے، ندوے کا ضابطہ ہے، اداروں کا ضابطہ ہے اور ملک کے قوانین کا ضابطہ ہے کہ اس طرح آپ کسی کو ریٹائرڈ کر کے، جبکہ وہ صرف مدرس نہیں ہے، وہ ڈین پہلے بھی تھا، وہ ڈین آج بھی ہے اور وہ ڈائریکٹر ہے وہاں کے ایک ادارے کا جو المعہد العالی للقضاء والافتاء ہے. تو اس کے ساتھ یہ معاملہ اگر کیا جا رہا ہے تو بڑا ہی حقیر معاملہ ہے، بہت ہی ذلت آمیز معاملہ ہے کہ عام مدرسین کی طرح وہ نہیں ہے. 40 سال کے عرصے میں اس نے کلیت الشریعہ کو ڈھالا ہے، اس نے المعہد العالی للقضاء قائم کیا، یعنی وہ اپنے دارالقضاء کو ندوے میں لے کر آیا. کلیت الدعوہ کا وہ عمید ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے. تو یہ کہنا کہ نکل جائیے آپ، ہو گئی مدت پوری، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شریف انسان ایسا کرے گا. لیکن اس شرافت کا مقتل ہے، انسانیت کا مقتل ہے اور حقوق مارے جاتے ہیں. یعنی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر ہے اس کی خلاف ورزی ہے اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کے قوانین نہیں مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی رویہ اور جگہ بھی آپ دکھاتے ہیں، اپنا جوش دکھاتے ہیں اور اپنی ہیکڑیاں دکھاتے ہیں، پھر ہارتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں یا اپنے راستے اختیار کر رکھے. تو بہرحال اس وقت جو بھی عمل کیا گیا یہ غیر قانونی عمل ہے اور غیر شریفانہ عمل ہے اور غیر اخلاقی عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے تو اس پر سخت کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے عفو درگزر سے کام لیا جائے اور ٹھنڈے انداز سے کوئی قانونی کارروائی مناسب ہو تو اس کو کیا جائے، کیونکہ ایک ظلم ہے یہ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جو ذمہ دار ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہ پرانے دور کے باغیوں اور ظالموں کے ساتھ کھڑے ہیں. حضرت علی کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت ادھم مچایا اور بے انتہا ظلم کیا، حضرت حسین کو شہید کیا. ان کے ساتھ جو کھڑے ہیں اور آج سعودی عرب میں شاہ عبداللہ نے جو مظالم کیے، شاہ سلمان نے جو کیے، محمد بن سلمان جو بدماشی کر رہا ہے اس کے بھی وہ مؤید ہیں. مصر کے سیسی کے مؤید ہیں، لیبیا کے ہفتر کے مؤید ہیں اور تونس کے بن علی کے مؤید رہے. تو ایسے لوگ جو اتنے مظالم پر خاموش رہیں اور یہ چاہیں کہ وہ حکام کی تائید کریں تاکہ حکام ان کو نوازیں، جن کا یہ مزاج ہو، ان سے تو اسی کی توقع تھی. جب ہمارے اسلاف کے ساتھ یہ کیا گیا، حضرت علی کے ساتھ کیا گیا، حضرت حسن کو زہر دیا گیا، حضرت حسین کو شہید کیا گیا، حضرت زید کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا اور جناب والا ذو النفس الزکیہ کو شہید کیا گیا، تو اگر مجھے بھی شہید کیا جائے مختلف انداز سے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ تو رویہ ہے جس رویے کو اس وقت کے ظالموں نے اختیار کیا اور آج جو ظلم کرنے والے ان باغیوں کے ساتھ ہیں، طاغیوں کے ساتھ ہیں، وہ یہی کریں گے. ان سے اس کے علاوہ کسی اور بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. بہرحال یہ جو کچھ بھی ابھی کیا گیا ہے اس سلسلے میں ندوے کے طلباء سے بھی، ابناء ندوہ سے بھی، فرزندان ندوہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ خود بھی مطالبہ اپنا کریں کہ ہم لوگ اس پر راضی نہیں ہیں کہ ہمارے ایک استاد کو اس طرح سے ہٹایا جائے، جبکہ ندوے میں بیکار، اذکار رفتہ، معذور، اپاہج ایسے موجود ہیں جو نہ پڑھا پاتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بڑے مستنڈے ہیں لیکن اپنا کورس پورا نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں لڑکوں کی امانت کو اور خیانت دھڑلے سے کرتے ہیں. اور جناب ناظم صاحب ان کو بہت پیار دیتے ہیں، سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. تو اب اگر یہی آج رویہ ہے اور یہی پسند کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس میں آدمی صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ حق کے خلاف عمل ہو رہا ہے اور آج نہیں تو کل حق کی جیت ہوگی. مولانا ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے، بہت سے لوگ بے چین ہیں کہ کچھ لوگوں پر پریشر بنایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خاص طور سے ندوے کی جو شاخیں ہیں ان کے ذمہ داروں کو سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ بیانات حضرت مولانا راوی صاحب دامت برکاتہم کے حق میں جاری کریں
اور آپ کے خلاف جو ہے برات کا اعلان کریں، دستخطوں کے ساتھ ان بیانات کو بھیجیں۔ یہ سلسلہ باقاعدہ جاری کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں اور اس میں بہت سے بیانات فیک بھی ہیں۔ جب لوگوں سے رابطہ کیا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم سے اجازت نہیں لی گئی، ہمارا نام ڈال دیا گیا۔ خاص طور سے اس میں وہ حلقہ جو آپ کے ایک مولانا بلال حسنی صاحب سے جڑا ہوا ہے، وہ ان حضرات کی طرف سے بھی اطلاع آئی کہ ان کی طرف سے بھی فون جا رہے ہیں کہ آپ ہر حال میں لکھ کے بھیجیے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس دباؤ میں بھیجا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کی بھی بات لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا موقف ہے۔ دیکھیے، جب سے یہ قصہ چل رہا ہے، حق اور ناحق کی ایک کلامی جنگ چل رہی ہے، جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صریح اور صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں، اور وہ ادھر ادھر کے بہانے بازی کر کے کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے ہیں۔ کبھی جمہور کا لفظ بولتے ہیں، کبھی اور کوئی لفظ بولتے ہیں، یعنی حق کو دبانے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو درکنار کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں جو ظالم کرتے ہیں، جو غلط روش اختیار کرنے والے کرتے ہیں۔ اور نوبت یہاں تک خود پہنچی، تحقیقات اس طرح کی گئیں جیسے اسپین میں عیسائیوں کی انکوزیشن تھی، تفتیش، جو تحقیق کرتا تھا کہ اس کا عقیدہ کیا، اس کا عقیدہ کیا، اس کے بعد کسی کو سولی پہ چڑھاتا تھا، کسی کو نکالتا تھا، جلا وطن کرتا تھا۔ یہ ندوے میں منظر دیکھنے کو ملا۔ طلب کیا گیا مولوی توحید عالم کو، طلب کیا گیا مولانا عبدالسلام کو، طلب کیا گیا شیخ ابرار کو، طلب کیا گیا اور دیگر اساتذہ کو کہ بھائی مولانا سلمان کے ساتھ ہیں آپ۔ یعنی وہ انداز اختیار کیا گیا جو بش نے اختیار کیا تھا، کے ساتھ، ہمارے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ ہو تو بس تیار رہو ہلاکت کے۔ یہ سارے مناظر طلباء نے دیکھے اور سنے ندوۃ العلماء میں، اور طلباء میں بے چینی پیدا ہوئی، جوش پیدا ہوا، بغاوت پیدا ہوئی۔ اگر میں اس وقت طلباء کو نہ روکتا اور نہ سنبھالتا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بڑی بے ادبیاں ہو جاتی اور طلباء جوش میں نہ معلوم کیا کر دیتے۔ میں نے تو اس وقت ان کا رخ موڑا اور یہ کہا کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ کہنا، ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بس مسجد کے دائیں طرف جو میدان پڑا ہے وہاں جا کر تم لوگ اللہ کو اپنا دکھڑا سنانا، اللہ کے سامنے رونا اور دعا کرنا۔ تو یہ کوشش کی۔ اب یہ ندوے کے اندر، اب ندوے کے استادوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، اور مولوی توحید عالم جو تو یوں سمجھو کہ ندوے پر فدا، مولانا پر فدا، اور مولوی بلال کے ساتھ کاموں میں شریک، پیام انسانیت میں دام درم قدم شریک، اور ندوے کے ایک اچھے استاد، ان کو نکال دیا گیا، لکھا گیا کہ فوراً ان کو نکالیے اور ان پر 2 آدمی مسلط کر دیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے جیسے کوئی ڈکیتی ماری کر لی۔ ندوے میں ہنگامے کا سبب بنا، توحید عالم کو نکالا، تو ابھی تک واپس نہیں لیا گیا۔ حالانکہ ان سے دباؤ ڈال کر یہ بھی کہلوایا گیا کہ سلمان صاحب کے موقف سے میں براہ گیا، انکوزیشن کا یہ عمل بھی کر لیا گیا، پھر بھی اس بندے کو ندوے میں ابھی تک موقع نہیں دیا گیا۔ تو ظلم ان کی رگوں میں داخل ہو گیا ہے، انصاف کا مقتل ندوے کو بنا دیا گیا ہے، اس لیے یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہاں جو ندوے کی شاخیں ہیں، جو بیچارے غلام ہیں، تابع ہیں، کوئی مرید ہے، کوئی شاگرد ہے، اور ان کا مفاد ندوے سے جڑا ہوا ہے، وہاں سے طلبہ ندوے میں آتے ہیں، منظوری یہاں سے ان کو ملتی ہے، تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ جب ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم لوگ مولانا کے حق میں بیان دو اور سلمان صاحب سے اپنی برات کا اظہار کرو، تو وہ کریں گے، اور کوئی دباؤ میں کرے گا، کوئی خوشی سے کرے گا، کوئی تقرب کے لیے کرے گا، کوئی چاپلوس بنے گا، کوئی منافق بنے گا۔ آج ادارے کی طرف سے نفاق سکھایا، پن سکھایا جا رہا ہے، وہ سب میرے شاگرد ہیں، اور انہوں نے سینکڑوں تقریریں سنی، اور جب جاتا ہوں تو شاگردوں کی طرح حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج ان کو باغی بنایا جا رہا ہے۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 10 15 20 آدمیوں کی دستخطیں ان کو ضرور حاصل ہو رہی ہیں، لیکن جس شہر سے یہ ہو رہا ہے وہاں 10 ہزار میرے اشخاص ہیں، اور جب میں پہنچتا ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ وہ یہ چند مولوی نہیں ہوتے، مولویوں سے خوش ہو جانا، منافقین کی ایک تعداد سے خوش ہو جانا ایک حماقت ہے، اور اپنے کو مغالطہ دیا جا رہا ہے، اور دنیا کو مغالطہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں چلنے والی نہیں، کھوٹے سکے ہیں، لوگوں پر روب دھارنا غلط ہے۔ یہاں تک کہ بعض جو تقرب چاہتے ہیں اور چاپ دکھا رہے ہیں،
دبئی میں یا بحرین میں یا کہیں، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ایسا مضمون لکھیں کہ سلمان صاحب کو ڈیمیج کر دیں تو اور زیادہ ہم مقرب ہو جائیں گے، ندوے والے سینے سے لگا لیں گے۔ ایک مولوی نظام الدین ہے، ہمارے ساتھ تھے ندوے میں، وہ صرف گایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ریاض پڑھنے گئے، اور میں ان سے بہت کچھ ان کے غلط افکار کو ٹھیک کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ سعودیہ کی طرف سے مبعوث ہو گئے، بعثت ہو گئی ان کی دبئی میں، اور اس ایک طویل عرصے سے وہ اس بعثت کا کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سعودیہ اس وقت جس شکل میں پوری امت کے ساتھ ہے کہ ایک بدماش حکومت، ایک ظالم حکومت، ایک عیاش حکومت، اور اسلامی تنظیموں اور جماعتوں کی مخالف حکومت، اور حرام پیسہ والی حکومت، یہ وہ حرام پیسے کے مالک لوگ ہیں جو حرام مولویوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ اعظم بدماش، وہاں کے علماء بدماش و مجرم، اور جو نیک سلمان العودہ جیل میں ڈال دیے گئے، اور امام حرم جیل میں ڈال دیے گئے۔ ایسی مجرم حکومت کا رگ و ریشے میں نجاستیں داخل ہو گئیں، اور جب پورے جسم اور رگ و ریشے میں نظام الدین کے منہ سے پیخانہ نکل رہا ہے، وہ غلط، اس نے کیا کیا نہیں لکھا، یعنی وہ جانتا ہے، اس کا ضمیر جانتا ہے بول رہا، وہ افطرا پردازی کر رہا ہے، کبھی غلام محمد قادیانی سے ملاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ دعوی نبوت کر لیں، اتنا خبیث و بدماش، اس پر لعنت ہو۔ جو اس نے مضمون لکھا ہے اس میں صرف وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، فرشتوں کی لعنت، نبی، مسلمانوں کی اس پر لعنت۔